أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے۔ سبق نمبر 34 عربی گرامر میں بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کی جب تک یہ 4 حالتیں یا پہلو ہمیں نہ معلوم ہوں کہ اس کی کس حالت میں ہے، وہ جس کیا عدد اور وسعت، ہم نہ اسے صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ۔ الفاظ جب ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں۔ 2 قسمیں ہیں: مرکب تام یعنی جملہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ اسمیہ جو فعل سے شروع ہو، جملہ فعل۔ مرکب ناقص میں ہم نے 6 قسمیں دیکھی۔ مرکب عطفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ کسی حرف سے جڑے، جیسے کتاب و قلم۔ مرکب توفیق جس میں ایک اسم کسی دوسرے اسم کی صفت یا برائی بیان کرے، جیسے کتاب کریم۔ مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا کسی دوسرے اسم سے کوئی تعلق ہو، جیسے کتاب اللہ۔ مرکب جاری جس میں حرف جارہ کسی اسم کے ساتھ ہے، جیسے فی کتاب اللہ۔ مرکب اشاری جس میں اسم اشارہ کسی اسم کے ساتھ ہے، جیسے حاضر کتاب۔ اور آخری ہے مرکب عددی، اور انشاءاللہ آج ہم یہ مرکب عددی کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ آج ہم نے اعداد شروع کر دیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ فعل کی تقسیم کے لحاظ سے ہم نے دیکھا 2 بڑے گروپ ہیں: فعل صحیح اور غیر صحیح۔ صحیح میں سالم جس میں تینوں حرف صحیح ہوتے ہیں۔ دوسرا غیر سالم جس میں یا تو حمزہ ہوتا ہے جیسے محمود، یا جس میں کوئی حرف ریپیٹڈ ہو اسے مضاف کہتے ہیں۔ اور غیر صحیح کے اندر اگر کمزور حرف جو کہ واو یا الف ان میں سے کوئی شروع میں آئے تو مثال کہتے ہیں، درمیان میں آئے تو اجوف کہتے ہیں، آخر میں آئے تو ناقص کہتے ہیں۔ اگر اکٹھے 2 کمزور حرف آ جائیں، چاہے وہ شروع اور آخر میں آئے یا آخر میں آ جائیں، تو اسے لفیف کہتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا گروپ بندی میں ایک اور بھی طریقہ ہے افعال کا: صحیح افعال جس کے مادے میں نہ حمزہ ہو، نہ کوئی تکرار کسی حرف کی، اور نہ کوئی حرف کمزور ہو۔ محموز جس کے مادہ میں کسی جگہ حمزہ آ جائے۔ مضاف جس کے مادہ میں کسی صحیح حرف کی تکرار ہو۔ مثال جس کے مادے میں فا کلمہ یعنی پہلے حرف کی جگہ حروف علت آ جائے۔ اجوف جس کے مادہ میں عین کلمہ کی جگہ حروف علت آ جائے۔ ناقص جس کے مادے میں لام کلمہ کی جگہ یعنی آخر میں حروف علت آئے۔ لفیف جس میں، یہ وہی تقسیم ہے جو ابھی ہم نے دیکھی تھی، وہ ٹیبل فارم میں تھی، یہ تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ میں ہے، وہی گروپ سارے۔ ان کو ہفت اقسام افعال کہتے ہیں، یعنی 7 قسم کے افعال۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسماء العدد کا مرکب عددی۔ یہ مرکب عددی بہت کم پڑھایا جاتا ہے، بہت کم بتایا جاتا ہے، بہت کم کتابوں میں ملتا ہے، تو اس لیے آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں اسماء العدد سے کیا مراد ہے۔ اسماء العدد اشیاء کی تعداد یا تناسب یا ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہ اعداد جو یا تو گنتی کو ظاہر کرتے ہیں، یا کسی نسبت کو ظاہر کرتے ہیں، یا کسی ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں اسماء العدد کہتے ہیں۔ اس میں 4 پیٹرن ہے، یعنی اصلی عدد اس کی 4 اقسام ہے۔ یا تو وہ عدد مفرد ہوگا، مفرد کا مطلب ہے اکیلا حرف ہوگا، جیسے 1 سے لے کر 10 تک، یا 100، 1000، یعنی 100 وہ ایک ہی عدد ہوتا ہے، 1000 ایک ہی عدد ہوتا ہے۔ اسی طرح 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی کا ہر لفظ وہ ایک عدد ہوتا ہے اکیلا، اسے کہتے ہیں مفرد، یعنی یہ اعداد ایک لفظ پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے مفرد کہتے ہیں۔ مثلا واحد یہ ایک ہی لفظ ہے، اثنین 2 ایک ہی لفظ ہے، ثلاثت ایک ہی لفظ ہے، یعنی ایک حرف پہ مشتمل عدد۔ دوسرا ہوتا ہے مرکب۔ مرکب کیا ہوتا ہے؟ 11 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہیں یہ 2 حرف سے مل کے بنتے ہیں، یعنی یہ اعداد 2 حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ مثلا احدہ، اشارہ، احدہ ایک علیحدہ عدد ہے، اشارہ ایک ہے، دونوں سے مل کے ایک مرکب بن جائے، اسی مرکب کو مرکب عددی کہتے ہیں۔
یہ مرکب عددی نہ تو مرکب اضافی ہے، نہ مرکب اشاری ہے، نہ مرکب توصیفی ہے، نہ ہی جو ہے مرکب عطفی ہے، یہ کسی اور مرکب پہ فٹ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو جو ہے علیحدہ سے مرکب کہتے ہیں، لیکن پڑھاتے بتاتے بہت کم ہے کیونکہ اعداد تک بہت ہی کم آتے ہیں۔ آگے ہے عقود۔ عقود کہتے ہیں دہائیوں کو، یہ جو 10 20 30 40 80 90 100 یہ جو دہائییں ہیں ان کو عقود کہتے ہیں، ان کی علیحدہ عربی ہوتی ہے۔ پھر ہے معطوف۔ معطوف کیا ہوتا ہے؟ عقود کے علاوہ 21 سے لے کر 99 تک کی اعداد کو معطوف کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جو ہے مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصلی اعداد جو ہے یا عدد اصلی جو ہے وہ 4 طرح کے ہیں۔ مفرد جو ایک ہی حرف ہو، مرکب جو 11 سے 10 19 تک کے جو ہے حروف ہیں، عقود جو دہائیاں ہیں 10 20 30 40، اور معطوف جو 21 سے لے کر جو ہے 99 تک کی گنتی کے اعداد ہیں، سوائے دہائیوں کے، دہائیاں اس سے نکال دیں تو وہ سب معطوف ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے مضاف اور مضاف الیہ بن گیا۔ تو آئیے یہ دیکھ لیجئے عدد اصلی۔ پھر ان کی ایک اور قسم بھی ہے، عدد اصلی اشیاء کی تعداد ظاہر کرنے والے عدد کو عدد اصلی کہتے ہیں۔ مثلا 4 کتابیں، اس میں 4 کا عدد جو ہے یہ اصلی ہے۔ پھر ہے عدد کسری۔ کسری کیا ہوتا ہے؟ تناسب کو ظاہر کرنے والے عدد، مثال کے طور پر چوتھائی حصہ، تہائی حصہ، 8واں حصہ، 9واں حصہ، 10واں حصہ، یہ کیا؟ یہ کسری کہلاتے ہیں، یعنی کسی نسبت کو ظاہر کرتے ہیں کسی چیز سے۔ ایک چوتھی ٹائپ ہوتی ہے عدد وصفی یا عدد ترتیبی۔ اس میں کیا ترتیب ہوتی ہے، ترتیب کو ظاہر کرنے والے، جیسے مثلا تیسری صورت میں تیسرا عدد ترتیبی ہے، اول، دوہم، سوہم، چہارم، پنجم، چھشم، یہ جو ایسے ایسے اردو میں ہم کہتے ہیں، یہ فارسی میں اسی طرح جو ہے یہ اس کے اندر بھی ترتیبی ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے اعداد کے 4 گروپ ہو جاتے ہیں، عدد اصلی، عدد کسری، عدد وصفی یا ترتیبی، اس طرح۔ تو یہ آپ کے جو ہے آج ہم جو پڑھیں گے وہ مفرد اعداد کو کہتے ہیں، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ مرکب اعداد کو بھی۔ تو عدد بغیر معدود کے، معدود کیا ہوتا ہے؟ عدد وہ ہوتا ہے جو گنتی ہوتی ہے، اور اس گنتی کے ساتھ جو لفظ آتا ہے اسے معدود کہتے ہیں۔ مثلا 4 کتابیں، اس 4 کتابوں میں 4 تو عدد ہو گیا، اور کتابیں کیا؟ یہ معدود ہے، جس کو گنا جائے۔ معدود کا مطلب جس کو گنا جائے۔ تو بغیر معدود کے دیکھیے مفرد عدد، مثلا واحد۔ واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک، یعنی واحد اصل لفظ ہے لیکن بولنے میں آخری حرف کی حرکت نہیں بولتے تو کہتے ہیں واحد۔ اسی طرح اسنان، اسے کہتے ہیں اسنان، یعنی آخری نون کے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کیا؟ 2 کے لیے ہوتا ہے۔ سلاستن کہنے میں کیا کہتے ہیں؟ سلاست، سلاسا۔ تا جو ہے وہ جب اس پہ رکتے ہیں گول تا کو تو وہ ہا کی آواز دیتے ہیں، سلاسا، سلاسا، ہا کی آواز۔ اربع، اربع، گول ایک کی آواز جو ہے وہ تا کی جگہ لے۔ لفظ اصل میں اربتن، سلاستن، اربتن، لیکن بولنے میں کیا کہتے ہیں؟ سلاسا، اربع، خمسہ ہے لفظ کیا؟ خمسۃ لکھنے میں 5۔ اسی طرح ستہ کہتے ستہ ہے لیکن لفظ کیا؟ ستۃ ہے۔ اسی طرح سبۃ، سبہ، سمانیۃ، اس کو تمانیہ بھی کہتے ہیں، سمانیہ کو سمانیہ یا تمانیہ بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے تسع، تسع کہتے ہیں 9ویں کو، عشرہ 10۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ 10 تک کی گنتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ پہ، ایک ورڈ پہ مشتمل ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں مفرد۔ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ، یہ ہے مذکر کی گنتی ہے۔ مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ واحدۃ، اثنتان، ثلاث، ثلاث، اربع، خمس، ستہ، سبع، ثمان، تسع اور عشرہ۔ یہ جو ہے غور کریں، مذکر کے لیے جو آ رہے ہیں 3 سے لے کے 10 تک سب جو ہے گول تا کے ساتھ آ رہے ہیں، مؤنث آ رہے ہیں۔ مؤنث کے لیے جو ہے 3 سے لے کے 10 تک سارے مذکر لفظ آ رہے ہیں، یعنی مفرد کے اندر
1 سے 10 کی گنتی میں کیا ہوتا ہے؟ 1 اور 2 کی گنتی فکس ہے. مذکر کے لیے مذکر آتی ہے واحد اثنان، یہ مذکر ہے. مؤنث کے لیے مؤنث لفظ آتا ہے. دیکھیں واحدتن بولتا مؤنث کو ظاہر کر کے، اثنتان یہ تا تانے جو ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث کی شو کر رہی ہے تسنیہ کو. لیکن 3 سے شروع کریں. ثلاثتن، اربتن، خمستن، ستتن، سبتن، ثمانیتن، تسعتن، عشرتن، سب مؤنث ہیں. کیا ہے؟ مذکر کے لیے استعمال. یہاں آئیے دیکھیے، سلاس، اربع، خمسن، ستن، سبن، ثمانن، تسعن اور عشرتن. اس میں نوٹ کریں مؤنث میں سمانن 2 زیر کے ساتھ ہے، باقی سب یہ پیش کے ساتھ ہیں، 2 پیش کے ساتھ. یہ سمانن جو ہے کیا تھا؟ یہ مؤنث والا 2 زیر کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے 3 باتیں نوٹ کر. نمبر 1، واحد اور جو ہے تسنیہ، یعنی 1 اور 2 کے لیے جو مذکر ہے اس کے لیے مذکر لفظ آئے گا، مؤنث کے لیے. ٹھیک. دوسری بات، 3 سے لے کے 10 تک مذکر کے لیے مؤنث گنتی آئے گی، اور مؤنث کے لیے 3 سے لے کے جو ہے 10 تک کیا ہے؟ مذکر گنتی آئے گی. اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ جو 8 کا حصہ ہے مؤنث کا، اس پہ تنوین نہیں آتی 2 پیش والی، 2 زیر والی آتی ہے، سمانی. اس میں ٹوٹل یہ 3 اہم پوائنٹ. یہ تھا بغیر معدد، یعنی بغیر جو ہے وہ اس کے ساتھ جس چیز کو گن رہے ہیں اس کے بغیر ہے. اب آئیے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں. پہلے یہ 1 اور 2 کا فیصلہ کر لیں. 1 اور 2 ہمیشہ نعت منوط کے طور پر تھے. نعت منوط کا مطلب ہے صفت، یعنی موصوف اور صفت. منوط کہتے ہیں موصوف کو، اور نعت کہتے ہیں صفت کو. مثلا دیکھیں، طالب واحد، ایک طالب علم. یعنی 1 اور 2 کے ہندسے جو آتے ہیں وہ ہندسے شروع میں نہیں آتے، وہ نعت منوط کی شکل میں آتے ہیں، یعنی موصوف اور صفت کی شکل میں آتے ہیں. اسے کہتے ہیں توصیفی. یہ توصیفی مرکب بن کے آتے ہیں. توصیفی مرکب میں کیا آتا ہے؟ پہلے اسم آ جاتا ہے، پھر اس کی صفت آتی ہے. تو دیکھیں، طالب واحد، یہ کبھی نہیں کہیں گے واحد طالب. اردو میں تو کہتے ہیں ہم ایک طالب، عربی میں نہیں. عربی میں کہیں گے طالب علم پہلے اور واحد اس کی صفت کے طور پر. اسی طرح اس میں جو ہے دیکھیں، طالب جو ہے یہ معدود ہے، جس کو گنا جا رہا ہے، واحد عدد ہے. طالبان اثنان، یہ کیا ہے؟ 2 کے لیے ہو گیا. یعنی طالبان جو ہے کیا ہے؟ معدود ہے جسے گن رہے ہیں، اور یہ کیا رہا ہے؟ معنوت ہے، موصوف ہے. اثنان کیا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے اور عدد ہے. تو 1 اور 2 کے لیے مذکر اور مؤنث عدد تو آتے ہیں، لیکن کس طرح آتے ہیں؟ نعت منوط کی شکل میں. منوط اور نعت کی شکل میں، یا اسے کہیں موصوف توصیف، موصوف اور صرف توصیفی اضافہ توصیف. اب مؤنث کو دیکھیں. مؤنث میں منوط اور نعت کیسے بنتا ہے؟ طالبۃ واحدۃ. طالبات مؤنث ہے، ہم نے دیکھا تھا 1 اور 2 کی گنتی میں مؤنث کے لیے مؤنث، مذکر کے لیے مذکر آئے، تو لہٰذا اس کے لیے مؤنث لفظ آئے. طالبۃ سے واحدۃ ہو گیا. طالبات جو ہے معدود، واحد جو ہے عدد. اسی طرح 2 کے لیے دیکھیں، طالبتان اثنتان. تانے تا جو ہے یہ تانے سی کی ہے، جو تسنیہ کے اندر شو کرتی ہے اس کو. تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ اس میں معدود یعنی مانود جو ہے طالبتان ہوا، اور عدد یا نعت جو ہے کیا ہے؟ اثنتان کی. تو یہ 1 اور 2 کی گنتی علیحدہ سے جو ہے آپ کو ذہن نشین کرنی پڑے گی کہ 1 اور 2 کے اندر جو عدد آتا ہے وہ مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے ایک. دوسری بات، یہ ہمیشہ منوط اور نعت کی شکل میں، موصوف اور صفت کی شکل میں آئیں گے 1 اور 2 کی گنتی. جیسے طالب واحد، طالبان اثنان، یہ مذکر کے لیے مذکر کی گنتی آئی، اور طالبۃ واحدۃ، طالبتان اثنتان، یہ جو ہے مؤنث کی گنتی آ گئی، مؤنث. لیکن کس شکل میں؟ منوط نعت، یعنی موصوف اور صفت. دوسرے سال میں توصیفی، مرکب توصیفی کی شکل میں 1 اور 2 کی گنتی. اب آ جائیں 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی میں. عدد 3 سے 10 تک جو ہے عدد مضاف
اور معدود مضاف الیہ کے طور پر جمع آتا ہے. مضاف الیہ تو آتا ہے لیکن جمع آتا ہے. دیکھیے عدد 3 سے 10 میں اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث ہوتا ہے، اور اگر عدد جو ہے وہ معدود جو ہے مؤنث ہو تو عدد جو ہے مذکر ہو. یعنی الٹ آئیں گے، اس کو کہتے ہیں عکس، ایک دوسرے کا الٹ. دیکھیں سلاست اقلام، اقلام قلم کی جمع ہے، کیا ہے؟ مذکر ہے. کیا لفظ آیا اس کے لیے گنتی کا؟ مؤنث کا ہے. سلاست اقلام، یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. کیوں؟ سلاست جو ہے یہ مضاف ہے، اور اقلام یہ زیر کے ساتھ آئے گا، یہ ہوگا. یاد رکھیں کسی بھی حرف کے نیچے، کسی بھی لفظ کے نیچے زیر آنے کی صرف دو ہی وجوہات ہیں. نمبر ایک، اس سے پہلے کوئی حرف جا رہا ہے، جیسے من اللہ، من جو حرف جا رہا ہے اللہ کے نیچے زیر آ گئی. یا پھر وہ مضاف مضاف ہے، جیسے یہاں دیکھیں سلاست اقلام، سلاست کیا ہے؟ کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے. یہی دو وجہ پوری عربی گرامر، زیر کسی ایز اے اعراب، اعراب کے طور پر زیر آنے کی یہ بھی دو وجہ. اچھا اب دوسرا غور کریں، سلاست ہے، سلاست نہیں ہے. کیوں؟ مضاف کی دو علامتیں. نمبر ایک، وہ اس پہ الف لام، نمبر دو اس پہ تنوین بھی نہیں آتی. مضاف کی یہی دو نشانی ہوتے ہیں، اس پہ الف لام بھی نہیں آتا، تنوین. اور سلاست پہ دیکھیں الف لام نہیں آ رہا اور آخر میں تنوین بھی نہیں آ رہی، تو یہ مضاف ہو سکتا ہے مضاف کی شرائط کو پورا. مضاف کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اقلام زیر کے ساتھ آئے. دیکھیں اقلام دو زیر، زیر یعنی مکسور ہے، مجرور کی شکل ہے، جر کی حالت ہے، لہذا جر کی. یہ 3 سے لے کر 10 تک یہی چلے گا. مذکر کے لیے کیا آئے گا؟ عدد آئے گا مؤنث، اور اس کے ساتھ جو لفظ آئے گا وہ جمع کا آئے گا، اور اس میں آئے گا حالت مجرور، یعنی مکسور ہو کے آئے گا، اس کے نیچے کسر ہوگی. دیکھیں اس میں عدد سلاست ہے اور معدود اقلامی ہے. اسی طرح دیکھیں اربت کتب، اربت کتب، اربت اگین مضاف، کیوں؟ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، اور مضاف الیہ دیکھیں مکسور ہے، کسر آ رہی ہے، اور جمع ہے، کتاب کی جمع کتب. تو لہذا 3 سے جو ہے 10 تک کی گنتی میں کیا کلیہ ہے؟ پہلا کلیہ یہ مؤنث ہے. دوسری بات، جو اس کے ساتھ معدود جس چیز کو گنا جا رہا ہے وہ جمع کا لفظ ہوگا. تیسری بات، اس کے نیچے جو ہے زیر آئے گی، یعنی 2 زیر یا 1 زیر آئے گی، وہ مکسور ہوگا، یعنی اس کے نیچے کسرہ آئے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ مؤنث کے لیے جو ہے مذکر گنتی آئے گی، اور وہ بھی اسی طرح مکسور ہوگی، اور عدد جو ہے وہ جمع کا ہوگا. دیکھیں خمسو سیارات، سیارات مؤنث کا لفظ ہے جس کو گنا جا رہا ہے، اس کے لیے جو کیا ہے؟ خمسو. خمسن جو ہے وہ کیا تھا؟ مذکر تھا، اب اس سے یہ کیا بن گیا؟ خمسو. کیوں؟ مضاف بنا دیا. مضاف کے لیے الف لام نہیں آئے گا، تنوین. لفظ تھا خمسن، اس کا 2 پیش 1 پیش رہ گیا، کیا بن گیا؟ مضاف. اور مضاف الیہ کی علامت مکسور ہونا چاہیے، اس کے نیچے کسر ہونی چاہیے. یہ دیکھیں 2 زیر آئے، خمسو سیارات. اس میں خمس جو ہے عدد ہو گیا، سیارات موجود ہو گیا، اور دونوں جو ہے کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. اسی طرح ست ساعات، ساعات کہتے ہیں گھڑی کو، اس کی جمع ہے ساعات، یہاں پہ آیا. اور ستہ، ستہ کے اندر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ستہ ستہ ساعات، 7 گھڑی ہے. آئیے تو معدود کیا جنس کے لحاظ سے الٹ ہوتے ہیں. آئیے دیکھیے یہاں پہ مثال ہے. بسم اللہ الرحمن کالا آیات کا
تکلم الناس ثلاث لیال سویہ. ثلاثہ لیال پہ ہم نے غور کیا. ثلاثہ کیا ہے؟ مذکر لفظ ہے، مضاف ہے. کیوں؟ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی ہے. آگے لیالن، لیالن میں کیا مقصور ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے. اب یہ لیالن جو ہے یہ کیا جمع ہے؟ لیلہ کی. لیلہ کہتے ہیں رات کو، وہ مؤنث لفظ ہے. لیلہ کی جمع لیالن، تو لہذا اس کے لیے کیا آیا؟ مذکر کا لفظ آیا، مضاف بن کے. اگلی دیکھیں، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی ہے کہ تو ہم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکا. یہ حضرت ذکر علیہ السلام کا ذکر ہوا. اگلی آیت دیکھیے، بسم اللہ. فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ اشہرین جو ہے کیا ہے؟ مقصور ہے. کیا؟ اربتا. اربتا پہلے غور کریں، کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر. ویری گڈ، ویری گڈ. کیسے پتا چلا سسٹر یہ مذکر ہے؟ سر گولتا ہے اس کے اندر، جی اس کے آخر میں گولتا ہے. تو گولتا جو ہے وہ گولتا مذکر کی علامت ہوتی ہے. جی سر، وہ 3 سے لے کر جو 10 تک ہے نا، آپ نے بتایا ہے کہ وہ مذکر ہوں گی جس میں گولتا آئے گا. جی جی. وہ گولتا نہیں ہوں گے، وہ جو ہے مؤنث لفظ آئیں گے مذکر کے لیے. یہ اربتن جو ہے مذکر نہیں ہے، یہ مؤنث لفظ ہے کیونکہ گولتا آ رہی ہے. اچھا، یہ جب مؤنث ہے تو آگے جو ہے جو اس کے ساتھ صفت آنی، وہ جو ہے مضاف الیہ آنا ہے کیونکہ وہ مقصور آ رہا ہے. وہ کیا ہوگا؟ مذکر لفظ ہوگا. شہر جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے، اس کی جمع اشہر. ہر جو آیا شہرن جو آیا کیا ہے؟ یہ مذکر کا جمع کا لفظ ہے اور اس کے ساتھ کیا گیا؟ مقصور آ گیا. تو لہذا مضاف مضاف الیہ بن کے آ گیا. بس تو تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو. آگے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن. یمدکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. اچھا، یہاں ہم نے جو غور کرنا ہے وہ ہم نے تو بخمسۃ آلاف ہی پہ کرنا ہے. بیا کو ہٹا دیجئے، وہ تو ہرا. خمسۃ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا معدود کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا. تو الاف کو دیکھیں، الاف یہ الف کی جمع ہے. الف کہتے ہیں ہزار کو، الاف ہزار، ہزار کی جمع. تو ہمارا کیا تھا؟ مضاف جو ہے اگر مؤنث ہو، مضاف الیہ جو ہے وہ مذکر ہوگا اور مکسور ہوگا اور جمع ہوگا. یہ الاف جو ہے جمع کا لفظ ہے الف کی جگہ. یعنی کیا کہا؟ اسی آن تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. آگے دیکھیے، مذکر معدود کی مثال دیکھیے، طالب واحد. پہلا اور 2 جو ہے، 1 اور 2 کے لیے تو جو مذکر ہے وہ مذکر ہی جو ہے عدد بھی ہوگا اور معدود بھی ہوگا. طالب اسنان یعنی 2 طالب علم. ثلاثۃ طلاب، یہاں دیکھیے عدد مؤنث، معدود، معطوف، اور طلاب کیا ہے؟ جمع، اور زیر کسر کے ساتھ آئے گا کیا؟ مضاف الیہ. ثلاثۃ طلاب 3 طالب علم، اربعۃ طلاب 4 طالب علم، خمسۃ طلاب 5 طالب علم، ستۃ طلاب 6 طالب علم، سبعۃ طلاب یعنی 7 جو ہے طالب علم، ثمانیۃ طلاب 8 طالب علم، تسعۃ طلاب 9 طالب علم، عشرۃ طلاب 10 جو ہے طالب. اب مؤنث کے دیکھیے، مؤنث معدود کیا ہے؟ طالبۃ واحدۃ. 1 اور 2 کی تو وہی ہوگا جو مؤنث کے لیے مؤنث مذکر، لہذا یہ تو سیدھا سادہ ہے. طالبتان اثنتان، دونوں تانے تانے آ گیا مؤنث کے سیرے. یہاں سے تبدیل ہوگا. ثلاث طالبات، ثلاثو کیا ہے؟ مذکر کی گنتی ہے اور مضاف ہے. کیوں؟ الف لام اور تنویر 2 پیش نہیں آ رہے، اور طالبات جمع کا صیغہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ مکسور ہے.
کسر کی شکل میں 2 زیر آ رہے ہیں. تو یہ 3 سے 10 تک کی گنتی کے اندر یہ 3 شرطیں ہوتی ہیں. مذکر کے لیے مؤنث عدد آئے گا اور اس کے ساتھ معدود جمع ہوگا, اور تیسری شرط مضاف الیہ بن جائے. مؤنث کے لیے جو ہے پہلی شرط عدد مذکر ہوگا اور اس کے ساتھ معدود جمع کا آئے گا. تیسرا یہ ہے کہ مضاف الیہ بن جائے. یہ تینوں شرطیں یہاں پوری ہوتی ہیں. ثلاثو طالبات 3 طالبہ, اربعۃ طالبات 4 طالبات, خمسۃ طالبات 5 طالبات یا ستۃ طالبات 6 طالبات, سبع طالبات 7 طالبات, ثمانی طالبات 8 طالبات, 9 طالبات 9 طالبات, 10 طالبات 10 طالبات. اب غور کیجئے یہ جو 10 کا ہندسہ ہے یہ بھی یہاں دونوں شرطیں تینوں شرطیں پوری کر رہا ہے. نمبر 1 مؤنث کے لیے مذکر آیا, اس کے ساتھ معدود جمع کا آیا, مضاف اور مضاف الیہ بن کے آئے دو. تو یہ 3 شرطیں پوری ہوتی ہیں. کہاں 3 سے 9 تک 10 تک کی گنتی. 1 اور 2 جو ہے وہ مذکر کے لیے مذکر عدد آتا ہے, مؤنث کے لیے مؤنث. اس کو کہتے ہیں مفرد. اب آ جائیں مفرد اعداد میں قواعد کیا تھے. 1 اور 2 جو ہے وہ موصوف اور صفت کے طور پہ آتے ہیں, نعت یعنی مانوت اور نعت, یا موصوف اور صفت آتے ہیں. 3 سے 10 جو ہے مضاف الیہ بن کے آتے ہیں. مضاف الیہ ہمیشہ جمع اور مکسور ہوتا ہے. عدد معدود جنس کے اعتبار سے مؤنث کے لیے مذکر آتا ہے. یہ اب آیتیں اس میں جو ہمارا کام کا لفظ ہے اسے دیکھتے ہیں. سبۃ ابواب, سبۃ کیا ہے؟ مؤنث کا لفظ ہے, مضاف ہے. کیوں؟ الف لام بھی نہیں آ رہا, تنوین بھی نہیں آ رہی. کنفرم کیسے ہوگا؟ اگلا لفظ جو ہے مضاف الیہ مکسور ہونا چاہیے. وہ دیکھیں ابواب مکسور ہے, مضاف الیہ. اب آ جائیں ابوابن کو دیکھیں, جمع کا صیغہ ہے. باب واحد ہوتا ہے, جمع اس کی ابواب ہوتا ہے. اس کا عدد جو ہے مؤنث آنا چاہیے, تو سبۃ جو ہے کیا ہے؟ سبۃ ابواب. یہ گرامر کے جتنے رول ہیں نا یہ قرآن سے لیے. اس سے پہلے عربی زبان تو تھی, اس کی گرامر کوئی نہیں تھی. یہ گرامر جو ہے یہ مسلمانوں نے اسلام آنے کے بعد جو ہے گرامر شروع کی قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک دن دیکھا ایک آدمی غلط پڑھ رہا تھا, تو انہیں بڑی فکر ہوئی کہ یہ تو ہم عربی ہیں اور غیر عربی تو پتہ نہیں کیا سے کیا پڑھیں گے. تو انہوں نے جو ہے کسی کے ذمہ لگایا, اس کو کچھ قواعد بنا کے جو انہیں آتے تھے پتہ تھے لکھ کے دیا کہ اس کے ترتیب پہ قرآن کے اندر جو ہے تمام کی جو ہے نا وہ کیٹیگری کر دو, اسم فعل حرف. اور پھر جب وہ کیا گیا اس میں سے قواعد جو ہے خود قرآن نے بتایا کہ جی یہاں پہ یہ آئے گا یہ آئے گا. تو قرآن کے الفاظ جو ہیں یہ پروف کرتے ہیں کہ جو گرامر کے ہم قوانین پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہیں. یہ گرامر بہر سے قواعد نہیں ہے, یہ قواعد قرآن سے اخذ کیے گئے. تو قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ یہ دیکھو یہ اس طرح آئے گا. اگر واحد کی جمع کے ساتھ عدد جو ہے وہ مؤنث آئے گا اور جو ہے وہ مضاف کی شکل میں آئے گا, اور وہ جو اس کے ساتھ معدود ہے وہ مضاف الیہ کی شکل میں آئے گا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو گرامر بنانے والوں نے اپنے ایک اصطلاحات بنا لی کہ اسے مضاف کہیں گے, اسے مضاف الیہ کہیں گے, اسے واحد کہیں گے, اسے جمع کہیں گے, اسے مذکر کہیں گے, اسے وہ پکی ہے, اور وہ پکی بیس ہے آن دس قرآن رولز کے اوپر. اس کے 7 دروازے ہیں, ہر دروازے کے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. سبۃ ابواب, 7 دروازے. اگلی آیت میں دیکھیں ہمارا کام جس پہ ہم نے غور کرنا لفظ ہے ستتی ایام. ستتی دیکھیں الف لام تنوین نہیں ہے, لہذا مضاف کی شرط پوری ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ایامین جو ہے وہ مضاف الیہ کی شرط کے لیے مکسور ہونا چاہیے, وہ بھی ہے. اب ایام پہ غور کریں, یوم کی جمع ایام, جمع کا لفظ ہے تو اس کے لیے جو ہے کیا ہے مذکر, یہ مذکر ہے, اور اس کا جو عدد آئے گا مؤنث واحد آئے گا. دیکھیں ستت ایام, تمہارا رب اللہ ہی جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ستت ایام. اگلا دیکھیں
सबा बकरातिन, सबा बकरातिन, सबा वाहिद का लफ्ज है, वाहिद है ना सबा, तो 7, और इस पर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो क्या है, मुदाफ की शर्त पूरी होगी। अगर ये मुदाफ है, मुदाफ अलैह जो है मकसूर होना चाहिए। अगला लफ्ज क्या है, बकरातिन, इसम भी है मकसूर भी है, लिहाजा मुदाफ अलैह बन सकता है। अब इस बकरातिन पे गौर करें। बकरा, सूरत बकरा आखिर में गोलता होती है ना, मोनिस लफ्ज है बकरा गाय, और बकरातिन उसकी जमा अलिफ ता से होती है। मोनिस की जमा हम कैसे बनाते हैं, अलिफ ता से बनाते हैं ना। तो ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा है कि ये मोनिस का लफ्ज है, कि इसका वाहिद भी मोनिस गोलता से, अलिफ ता से इसकी जमा बन गई है, तो बकरातिन मोनिस का लफ्ज है और मकसूर है, तो मुदाफ इलैह है। मुदाफ मुदाफ इलैह मिलकर जो है आपका क्या है, मुरक्कबे अददी बन रहा है। ये जो मुरक्कब अददी है वो ये है। अभी मुरक्कब अददी चूंकि आपको मैंने अगली क्लास में पढ़ाना है, इसलिए मैं उसको ज्यादा छेड़ नहीं रहा। तो और बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायें जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं। ये जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में है, बादशाह ने ख्वाब देखा था और हजरत यूसुफ ने उसकी ताबीर बताई। आगे देखें, मादूद और जो है अदद के कायद क्या हैं। 1 और 2 जो है मौसूफ और सिफ्त के तौर पे आते हैं, यानी मनूत और नात के तौर पे आते हैं। 3 से 10 तक अदाद मुदाफ और मुदाफ इलैह आते हैं, और उनमें मुदाफ इलैह जमा और मकसूर होता है। और अदद और मादूद जिन्स के इतबार से मुखालिफ होते हैं। मुजक्कर के लिए अदद मोन्नस आते हैं, मोन्नस के लिए मुजक्कर। अगली आयत देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिस्सा आयातिन, तिस्सा मुजक्कर है मुअन्नस है, मुजक्कर है। मुजक्कर है। अब तो आया ये मुदाफ बन सकता है कि नहीं, बन सकता है। अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, लिहाजा मुदाफ की दोनों शर्तें इस पे पूरी हो रही हैं। अगर ये मुदाफ है तो अगला हरफ जो है, अगला लफ्ज जो इसम है वो क्या है, मकसूर होना चाहिए। आयात इन मकसूर है, जी, वो मुदाफ जमा इलैह भी है। ये मुरक्कब जो है मुदाफ है। अब आयात के ऊपर हम गौर करेंगे। आयात एक लफ्ज होता है आयतुन, गोल ता के साथ, और उसकी जब जमा बनाते हैं तो अलिफ ता लगाते हैं गोल ता का, तो वो बन जाता है आयातिन। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मोन्निस जमा का लफ्ज है। मोन्निस जमा के लफ्ज के साथ जो अदद आएगा क्या है, मुजक्कर आएगा। तो आइए वापस पलटे। तीसरा, ग्रामर की सारी चीजें पूरी होगी। अब हम कह सकते हैं ये क्या है, मुरक्कबे अददी। आप यहाँ ये कह सकते हैं, ये जब सीधा सा जो है मुदाफ मुदाफ अलैह बना रहे हैं, तो इसको जो है मुरक्कबे जो है वो क्यों नहीं कहते, कौन सा मुरक्कब बनेगा? इजाफी, मुजाफ मुजाफ इलैह इजाफी। तो आप ये कह सकते हैं, ये जब आप कह रहे हैं ये मुदाफ मुदाफ अलैह, तो इसे इजाफी क्यों नहीं बनाते? कोई इसका मुझे जवाब दे। सारे उस्ताद सर बैठे हुए हैं जी, जवाब। अदद का जी, लफ्ज जो आ रहे हैं सर, गिनती जो आ रही है। तर्जमा करें, तर्जमा तर्जमा। तिस्सा आयातिन क्या तर्जमा है? चले मैं दिखा देता हूँ, अगर बहुत मुश्किल है तो कोई नहीं, ये ले मैं आपके सामने तर्जमा रख देता हूँ। हमें क्या है, ये ले। 9 वाज़ेह निशानियां। वाजा तो नहीं है, 9 आयतें, 9 निशानियां। वाजा जो है बय्यनात का तर्जमा है, वो वाजा बेयनात, नहीं है। हाँ जी। तो लिहाजा ये है तस आयात, 9 आयतें। फर्क महसूस करें, मुरक्कब इजाफी का तर्जमा क्या होता है? उसके तर्जमे में का, के, की, को वगैरह का लगा के ताल्लुक पैदा किया जाता है। मसलन किताबुल्लाह ही, क्या तर्जमा होगा? अल्लाह अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब। लाजमी का, के, की, को आएगा जो कि ताल्लुक को शो। 9 आते हैं, 6 आते हैं, 4 किताबें, 5 आदमी, 3 बच्चे। कहीं का के की आ रहे नहीं आ नहीं रहा, तो ये मुरक्कब नहीं। मुरक्कब इजाफी के लिए लाजमी है ताल्लुक पैदा हो, इसमें ताल्लुक नहीं पैदा, इसलिए ये मुरक्कब अददी को एक अलहदा से मुरक्कब समझा जाता है।
کہ یہ مضاف علیہ تو بن کے آ رہا ہے، لیکن یہ مضاف علیہ یہ مرکب عددی کی شرائط میں سے ہے۔ مرکب عددی کی شرائط کیا ہے؟ 3 سے لے کر جو ہے 10 تک جو ہے یہ مرکبات ہوتے ہیں، اور ان مرکبات میں کیا ہوتا ہے؟ مذکر عدد کے لیے جو ہے وہ مؤنث عدد آتا ہے، مذکر جو ہے معدوف کے لیے گنتی کے لیے مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر عدد آتا ہے، اور دونوں مضاف الیہ کی شکل میں ہوں، یعنی اس طرح بن رہے ہوں، ان جیسے اضافت ہوں، لیکن ترجمے میں جو ہے وہ مضاف الیہ کا تعلق نہیں شو کرتے۔ تو اس لیے یہ مرکب عددی ایک دوسرا سا ہے، کیونکہ اس کے اندر ابھی ہم دیکھیں گے آگے جا کے مرکب عطفی بھی آ جائے گا۔ مرکب عددی کے اندر مرکب عطفی کی خوبیاں بھی آ جائیں گی، جیسے یہ مرکب اضافی کی آ رہی ہیں، مرکب عددی کی بھی آئیں گی، عطفی کی بھی آئیں گی، تو اس لیے مرکب عددی کو ایک علیحدہ جو ہے صنف سمجھا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں مسلم اشرو امثالی، ہاں جی، اشر واحد وہ ہے مذکر ہے مؤنث ہے؟ اشرو مذکر ابھی کام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، لہٰذا یہ مضاف کی شرط ہے۔ اگلا مضاف علیہ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ مقصور ہوگا امثالی، ہاں کو علیحدہ کر دیں، امثالی زیر آ رہا ہے، بتا رہا ہے یہ کیا مضاف علیہ بن سکتا ہے۔ اب بتائیے امثالی جو ہے کیا ہے؟ واحد ہے جمع ہے؟ جمع بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ مونس میں جمع ہے امثال، مثل کی جمع امثال ہے، مثل کی یہ اصل میں مذکر ہی لفظ ہوتا ہے، لیکن یہ ہا کی وجہ سے جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اوکے اگلی میں دیکھیں اشرت مساکین، ویری انٹرسٹنگ، اشرت مؤنث لفظ، کوئی الف لام نہیں، کوئی تنوین نہیں، مضاف ہے، آگے مضاف الیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مکسور ہونا چاہیے، لیکن مساکین میں تو زیر نہیں آ رہا ہے آخری حرف پہ، زبر آ رہا ہے۔ ہاں تو یہ تو وہ نہیں ہو گیا کہ مطلب مضاف الیہ نہیں ہوا، اس پہ تو ہاں جی مکسور نہیں ہے۔ نہیں سر، یا نون جمع کی بھی تو علامت ہے نا۔ جمع کی علامت تو ہے، لیکن یہ بتائیں یہ مکسور کیسے ہوگا؟ کسرہ کا، یعنی جس کے نیچے کسرہ آئے، مجرور ہو۔ دیکھیں حرف کی 3 حالتیں، مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا، تو یہ تو مجرور نہیں ہے، جبکہ مضاف سر اگر یہ علیہ مجرور ہوتا تو یہ تسنیہ بن جاتا نا، تو یہ جمع کے لیے جو ہے وہ اس پہ یا نون آئے۔ ہاں جی کیا جواب دیں گے؟ مساکین، کون کون بیٹھا ہے؟ ماشاءاللہ سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ایوری ون از ایکسپرٹ۔ ہاں جی ہیلپ کریں سر، مساکین اس کو مکسور کریں۔ جب ہم جمع سالم بناتے ہیں اس کی 3 حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ مسلم سے، مسلمون یہ مسلمین، مساکینہ تو وہ ہے ہی مسلمین جو مقصور ہے وہ سر، مگر منصوب ہے، یہ مجرور بھی مقصور ہوتا ہے، سر یہ آلریڈی مقصور ہے جی، یہ دونوں حالتوں میں کیونکہ ہو سکتا ہے، یہ جی ہاں سر بالکل، دونوں حالتیں ہوں گی، نصب جیسے میں بھی مسلم یہی سے ہوگا مسلمین، اور جر مسلمین۔ میں بھی یہی ہوگا۔ ہاں یہ پوائنٹ اصل میں ہم نے یہاں پہ پک کرنا ہے کہ یہ مساکین جو ہے یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی۔ ہم وہ کہتے ہیں مجرور ہے یا مکسور ہے یا جو ہے منصوب ہے، وہ یہاں یہ چیزیں بتاتی ہے۔ جب ہم اسے کہہ رہے ہیں یہ مرکب عددی بن رہا ہے کیونکہ ایک عدد آ رہا ہے جو کہ نہ مضاف، وہ جو ہے نہ اس پہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، مضاف ہے، اس سے اگلا حرف جو ہے مضاف الیہ میں مجرور آنا چاہیے۔ اب جو یہ مساکین ہے یہ دونوں حالتوں میں ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجرور۔ اب یہ ہمیں کنفرم کر رہا ہے کہ یہ یہاں پہ چونکہ مضاف الیہ آنا تھا اور یہ مضاف الیہ کی شرط کو ایک طرح سے پوری کر رہا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ جر کی حالت، مساکین کیا ہے؟ جر کی حالت میں، مجرور حالت میں ہے، یہ مکسور ہے یہاں پہ۔
وہ جو سوال ہمارا اٹھتا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ منسوب ہے یہ مجرور؟ مسلمین مسلمین، صالحین صالحین، مومنین مومنین، مساکین مساکین، کیسے پتا چلے گا کہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ آیا نصب کی حالت میں یا جر کی حالت؟ وہ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں۔ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم عداد کے اندر جب بھی کوئی عدد لیتے ہیں، اگر وہ مضاف کی شرائط پوری کر رہا ہے تو اگلا اس کے بعد مضاف الیہ آنا چاہیے جو کہ معدود ہوگا۔ یہاں کیا ہے؟ عشرۃ مساکین، یعنی 10 جو ہے مساکین ہوں گے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں 10 مساکینوں کو۔ 10 مساکین، مسکین جو ہے کیا ہے؟ اسم ہے، اور 10 عدد ہے تو اس کے بعد یہ مضاف الیہ جو ہے کیا ہے؟ مجرور مقصور۔ تو اب یہ مساکین جو ہے اس کی جو دو حالتیں بنتی تھیں، مساکینون اور مساکینی، مساکینینا، یہ جو ہے یہ جہاں پہ کون سی آ رہی ہے؟ جر والی مجرور والی۔ یہ قرآن کے اندر بہت ہی کلیئرٹی ہے، اتنی کلیئرٹی ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم رولز کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن نے اپنے رول فکس کیے ہیں، ایک زیر زبر ادھر نہیں لکھنے دیتا، کلیئرلی بتاتا ہے ہر چیز۔ تو آئیے اب یہ ہے مثلا 5 کتابیں، اس کی عربی کیا ہوگی؟ آپ لوگ کوشش کیجئے۔ کتاب جو ہے مذکر ہے، اس کی جمع کتب ہوتا ہے۔ 5 جو ہے وہ اس کی عربی ہوتی ہے خمسۃ اور خمس۔ تو کیجئے کوشش، 5 کتابیں۔ خمسۃن کتبین کتبین خمسۃ نہیں ہوگا، خمسۃ کتبن۔ کیوں؟ مضاف الیہ کے اندر آنا ہے۔ خمسۃ کہیں گے تو وہ تو تنوین آ گئی، اور مضاف پہ نہ الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی، وہ کیا ہوگا؟ خمسۃ کتبن، بن آئے گا۔ کیوں؟ مضاف الیہ جو ہے وہ مکسور آئے گا۔ آگے دیکھیے 4 طالب علم۔ اربع اربع اربعۃ اربعۃ طالب 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 کی جمع ہوتا ہے طلاب۔ طلاب کیا جملہ بنایا؟ کیا؟ اربعۃ طلابین، طلابین، یعنی یہ ہوگا مقصور ہوگا، اور اربعۃ جو ہے وہ اس پہ نہ تنوین آئے گی نہ الف لام آئے گی۔ 8 کلمے۔ 8 ہو گیا، 8 عربی ہوتی ہے سمانیت یا سمانین۔ سمانیت اقلامین، اقلامین سمانیت اقلام آئے گا، اس کا تن کا جو ہے ایک پیش رہ جائے گا، سمانیت ہو جائے گا الف لام اور تنوین کے بغیر، اور اقلامین جو ہے مقصور ہو جائے گا۔ 6 کاریں۔ 6 کی عربی ہوتی ہے ستتن اور ستن۔ سیارتین، ستۃ سیارتین کاریں، ستۃ تو نہیں، سیارتن، تو میں بھی کہہ رہی ہوں ستۃ سرکار اس لفظ سر کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتا ہے سر نہیں آتا۔ ہاں، ست سیارات۔ اوکے، سیارت اگلا ہے 6 گھڑیاں۔ 9 گھڑیاں، 9 بلکہ ہوگی، 9 گھڑیاں کیا ہوگا؟ اور الف لام تنوین کے بغیر۔ اس نے مجھے 5 کتابیں عطا کی۔ ہاں جی، خمسۃ کتب، عطا کی بھی تو ہے نا، وہ اس نے دی مجھے۔
आतैनी और ये कहाँ पर क्यों आया, ये आप अब भूल गए, एडवांस लेवल में जब जाएंगे कभी तो वहां पढ़ लीजिएगा कि जब मफूल आता है वो हम नस्ब की शक्ल में होता है, मंसूब की शक्ल में होता है, इसलिए इस पे जबर आ रही है, वरना ये खमसतु था, खमसतुन से खमसतु तक के अब इस्लाम और तनवीन, लेकिन क्या मफूल होने के फी हाज़िल फस्ली अरबतु तुलाब, अरबत 8 कलमे 7 रियाल की हैं। समानिया इकलामी रियालातिन, रियालातिन मोनेस है तो उसके लिए सबाई 6 कारें नहीं हैं। सित्तु सियारातिन जदीदुन, मेरे पास 9 घड़ियां हैं। इंदी तिस्सउ साआतिन, खमसतु, खमसतु कलम से क्या आएगा लफ्ज, खमसतु के साथ क्या लफ्ज आना चाहिए, कलम अक्लामिन, लामिन, लामिन होना चाहिए। सलासतु के साथ जो है तालिब का कोई लफ्ज बनाइए, पूरा कीजिए। तुलाबिन, तुलाबिन, सलासतु तुलाबिन। अशरतु बैत के साथ जो है जुमला पूरा कीजिए। अशरतु बयूतिन, अशरा के साथ वलद का लफ्ज लगाइए। अशरा के साथ, ये क्योंकि मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, ये जो है असना अशरा 12 की गिनती 11 की, इसके साथ ये आता है वलदुन वाहिद का लफ्ज आता है और जो है हमेशा मंसूब होता है। इस ये भी आपने नहीं पढ़ा सात, तो ये सातन मंसूब लफ्ज और वाहिद आएगा। ये जब हम पढ़ेंगे ना मुरक्कबात इसके आगे, मैंने कहा था मुरक्कबात जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ मुफरद है, तो ये दो गलती से तो नहीं, वो किताब में चूंकि एक्सरसाइज में तो वो वहां से आए ले गए। अहद अशरा कुर्सी है, कुर्सी या कुर्सी ही ये वाहिद लफ्ज है, उसकी जो है तनवीन वो जो है मंसूब की शक्ल है। सलासा अशरता करियत, खमसता अशरता बुस्तान, ये मैं आपको दोबारा से भी दिखाऊंगा क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है उसका हिस्सा है, इसे यहाँ छोड़ दीजिए। ये जो है हम दोबारा से देखेंगे। हाँ, इसमें दो मियतुन जो है ये 100 की गिनती जो है ये भी मुफरद होती है। तो इसके साथ जो है मुफरद लफ्ज आया वसीतुन, ये हमने दोबारा से करने में वहां से हम ये भी हम नेक्स्ट में देखेंगे। लीजिए असली अदद क्या होता है, अदद असली, कसरी और तरतीबी होते हैं। अदद असली में अशिया की तादाद ज़ाहिर करने वाला अदद होता है, जैसे 7 किताबों में जो है 7 का अदद असली है। अदद कसरी अशिया का तनासिब जाहिर करने वाला अदद होता है, जैसे 5वां हिस्सा में ये जो 5वां है ये अदद कसरी है। अदद तरतीबी में क्या होता है, अदद की तरतीब होती है, जैसे चौथी सूरत यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, ये क्या तरतीब को, अशिया की तरतीब को जाहिर करने वाला अदद होता है। इस मिसाल में ये चौथी अदद जो है वो जो है तरतीबी है। इसी तरह फिर हमने देखा कि अदद असली 4 शिकल में होता है, मुफरद होता है, मुरक्कब होता है, अकूद होता है, मातूफ होता है। मुफरद क्या होता है, 1 से लेकर 10 तक की गिनती, और 100 और 1000 वगैरह जो है इनको मुफरद कहते हैं, और इसके लिए एक ही अदद इस्तेमाल होता है, इसलिए मुफरद कहते हैं। 11 से लेकर 19 तक की गिनती को मुरक्कब कहते हैं, क्योंकि 2 अल्फाज से मिलकर जो है वो गिनती बनती है। अकूद जो है दहाइयाँ होती हैं, 20, 30, 40, 90 तक, और 10 से तकसीम होने वाले अदद होते हैं। मातूफ क्या होता है, अकूद के अलावा 21 से लेकर 99 तक की गिनती जो होती है उसे मातूफ कहते हैं, उसमें मुफरद और अकूद का मजमुआ होता है।
اس کے بعد آ جائے عربی زبان میں، اس میں عدد کیا ہے؟ کسی چیز کو گننے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں اسماء عدد کہتے ہیں. جس چیز کو گنتے ہیں اسے معدود کہا جاتا ہے. عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء عدد کو 4 گروپ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. مفرد یعنی اکیلا لفظ، یہ 1 سے 10 تک ہے. 100 اور 1000 بھی اس میں شامل ہے. اس طرح کل 12 عدد مفرد ہیں. 1 اور 2 کے علاوہ ترکیب میں معدد کی 6 بن کر جاتے ہیں، یعنی منوط اور نعت کی شکل میں آتے ہیں. جیسے رجل واحد اور امرات واحدۃ 1 کے لیے، اور 2 کے لیے رجلان اثنان امراتان اثنتان، یعنی 1 اور 2 جیسے مذکر ہیں ویسے ہی مذکر عدد مؤنث کے لیے مؤنث آتے ہیں. اس کے مقابلے میں 3 سے 9 تک کے اعداد عام طور پر ترکیب میں مضاف، جبکہ معدود جو ہے مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوتا ہے. مذکر معدود کے لیے مؤنث عدد اور مؤنث معدود کے لیے جو ہے مذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ عدد استعمال ہوتا ہے. اور معدود جو ہے وہ جمع استعمال ہوتا ہے. مثال دیکھیے، ثلاثۃ رجال، اور مؤنث کے لیے ثلاث نساء، اربعۃ رجال، اربعۃ نساء، خمسۃ رجال، خمس نساء، ستۃ رجال، ست نساء، سبعۃ رجال، سبع نساء، ثمانیۃ رجال، ثمانی نساء. یہ جو ثمانی ہوتے ہیں اس کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ کیا آئے گا؟ زبر کے ساتھ آتا ہے اس کا صیغہ. تسعۃ رجال، تسع نساء، عشرۃ رجال نساء. 100 اور 1000 کے اعداد بھی ترکیب میں مضاف ہو کر آتے ہیں، لیکن کا معدود واحد استعمال ہوتا ہے. جیسے میت رجل، میت امرات، الف رجال، الف کہتے ہیں 1000 کو، الف امرات. اسنان اور اسنتان منصور اور مجرور حالت میں اسنتین اور اسنتین ہو جاتا ہے. 3 اسنین اور اسنتین، یعنی مذکر کے لیے اسنین اور مذکر مؤنث کے لیے اسنتین. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تو کلاس کو پوری